اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں پچھلا جو لیکچرز دیا تھا، ان القوۃ للہ جمیعا، آپ ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلے جو رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو انسان کے خیالات ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ایوالو ہوتے رہے ہیں، ایولیوشن سے گزرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں، اور وہ قرآن کا بھی آپ دیکھیے کہ وہی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ایولیوشن کی، وہ فائنل اور مکتمت کلمات ربی کا صدق کا مبادلہ جی۔ تو یہ اب جو کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا نا، دافت طالب والمطلوب، یہ 22/73، یعنی جو مانگنے والا ہے جسے مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حالت ہے ان کی، اس قسم کے معبودوں کو یہ جو ہے تو خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ بے بسی ان دونوں کی ملاحظہ کریں، ٹھیک ہے۔ معبود ایسے کہ وہ مکی جیسی شے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور تمہاری بے بسی یہ کہ تم ان جیسے بے بس معبودوں سے جو ہے تو اپنی مراد طلب کرتے۔ یہ ہے جب انسان دوسرے انسانوں کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو کہا کہ پہلے انہیں لیجئے جن کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے، انہیں اپنی قوتوں کے دعوے تو اتنے ہوتے ہیں، اور بے بسی کا یہ عالم، ٹھیک ہے۔ یہ اب عام فہم تشبیہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی۔ قدنا سی بے حد ناتواں چیز مکھی، اگر وہ ایک چینی کا دانہ نگل جائے تو یہ سارے مل کر بھی اس چینی کو اس کے پیٹ سے برآمد نہیں کر سکتے۔ یہ تشبیہات در حقیقت جو ہے عام سطح کے آدمی کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور سائنس کے طریقے پر بلند ترین انالیسس تجزیہ کرے تو وہاں بھی حقیقت ثابت ہو جائے۔ بہرحال جن کی اطاعت کی جاتی، بے بسی کا عالم یہ بتایا کہ دلچسپ انداز میں دونوں کے متعلق یہ کہہ دیا، دونوں کے طالب اور مطلوب۔ ما قدر اللہ کا قدری 2274، انہوں نے اصل میں اللہ کا جو اندازہ لگایا تھا، جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، وہ غلط ہے ان کا۔ وہ دین کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے یہ ہے اہم چیز جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک۔ صحیح تصور جو ہے وہ اللہ کا وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ قرآن میں یہ جو باطل کا مذہب ہے، اس کی بنیاد خدا کا غلط تصور ہوتا ہے، اور جسے ہم صحیح دین یعنی الاسلام یا قرآن کریم پر مبنی جو ہے ضابطۂ حیات کہتے ہیں، اس کی بنیاد اللہ کے صحیح تصور پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتایا جن کی اطاعت کی جا رہی ہے، جو اطاعت کرنے والے ہیں، دونوں کی بے بسی، بے اختیاری، ذوف اور ناتوانی، دیکھا اس میں سارے انسان آ گئے۔ اور اصل بنیاد یہ بتائی کہ اصل میں ان کا صحیح تصور نہیں رکھتے اللہ کا یار۔ اس کے بعد کہا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی قوتوں کو مالک ہے اور ہر ایک پر غالب ہے یار۔ اللہ کو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ جیسا تم نے تصور کر رکھا ہے۔ 2273 میں دوف اور بے بسی، اور 2274 میں قوت اور غلبہ اللہ کے لیے۔ قرآن دو لفظوں میں کیا کیا اہم مسائل حل کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے تصور کو سمجھنے میں پیدا ہونے والی جو مشکلات ہیں وہ ذرا اصل میں بات یہ ہے کہ قوت خدا کے لیے ہمارے ہاں دین کا تصور نہیں ہے، ہاں ہمارے ہاں خدا کا صحیح کنسیپٹ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک طرف سے آواز بلند ہوتی کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ جو اپوزٹ لوگ ہیں، اپوزٹ نظریات کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک فریق نے کہا ہے تو اس کے خلاف دوسرا فریق بھی کچھ کہے۔ یہ ہے اس اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن کی، روز لڑائیاں کرتے ہیں اسی بات پر۔ اگر کوئی ایک بات بھی مان لی جائے کہ ہاں اس نے سچ کہی ہے، ہاں، تو اس کے خلاف اب جو ہے تو خلاف بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ ہمارے ہاں یہ جو مذہب پرست طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ مذہب کا پرست قوم کو زیادہ اپیل بھی کرتے ہیں، لیکن ان دونوں سے ذرا پوچھیے کہ پہلے نعرے والوں سے اور دوسرے نعرے والوں سے بھی کہ اس قوت کے سرچشمے کے معنی کیا ہیں۔ 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دراصل یہ جو سلوگن تھا، یہ مغرب کی جو ڈیموکریسی ہے اس نے پیدا کی ہے۔ ملوکیت میں تو انداز حکومت پہلے سے ہی چلا آتا تھا،
تو ملکوت میں قوت کا سرچشمہ تو ایک فرد کے ہاتھ میں تھا، حاکم ہو، بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، ٹھیک ہے، صدر ہو، ڈکٹیٹر ہو، وہاں ایک فرد کی حکومت تھی، اور اس کا حکم جو ہے قانون ہوتا تھا، فیصلہ ہوتا تھا، ساری قوت اس کے ہاتھ میں، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ضبط کر لیں، وہ ضبط ہو گیا، نوکری سے نکال دیں، یہ تباہ کر دیں، وہ تباہ کریں، قوت کا سرچشمہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب یہ ذرا انقلاب فرانس جو ہے نا، انسانی جو عقل ہے وہ کیسے آہستہ آہستہ ابال کر کے یہ انقلاب فرانس تک پہنچ گئی، یہ قوت کے سرچشمے کے خلاف بغاوت ہوئی، یہ انقلاب فرانس کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو شعور پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا غلط ہے کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں اتنی لامتناہی قوت دے دی جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہاں کے لوگوں نے اس ملکیت کے خلاف بغاوت کی کہ امریکہ میں برطانیہ کے نو آبادیاتی نظام کے خلاف برپا کیا، وہ امریکنز بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی زمانے سے کہیں پہلے کی یونان نے قدیم کے وقت یہ نظریہ میثاق ابھرا تھا، جس میں مملکت اور افراد مملکت کے تعلق کی بات تھی، اس میں حافظ سر فہرست تھا، ٹھیک ہے، جسے اس نظام جمہوریت کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس نے اس زمانے کے جتنے بھی انٹلیکچوئلس تھے انہوں نے کہا کہ ملکیت کے ہاتھوں سے تو یہ اقتدار لے لینا چاہیے، ابھی اقتدار دینا کس کے ہاتھ میں چاہیے، یہ تھا سوال۔ ڈیلیبریشن کے بعد اور ریسرچ کے بعد وہ اس معاملے کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ عوام ہی ان کو حل کریں گے، قوت اور اقتدار عوام کو دے دو، یہاں سے سلوگن اٹھا، اس لیے انہوں نے یہ مشینری وضع کی۔ اب عوام کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ 100% عوام جو فیصلہ دے دے وہ قوت بنے گی، تو پھر تو یہ ناممکن عمل ہو جائے گا۔ یعنی یہ چیز بحیثیت ایک اصول انہوں نے اختیار کی کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن اس کے لیے مشینری کون سی ہو؟ ہاں، اس کے لیے انہوں نے موجودہ مغرب کی جو ڈیموکریسی تھی اس کو جو ہے بطور ٹول استعمال کیا، رائج کیا، اور اکثریت جو ہے فیصلہ کرے گی، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوگا، حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ عوام کی اکثریت نے انہیں ایسے اختیارات دے دی ہیں۔ تو گویا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری اختیارات خود نہیں ہیں، ان کے دیے ہوئے ہیں، یعنی عوام کی اکثریت کے دیے ہوئے ہیں، 51% کے۔ یہ تھی ویسٹرن ڈیموکریسی۔ عمل اختیار تو بہرحال ان کے ہاتھ میں رہتے تھے، جنہوں نے یہ جمہوری طور پر منتخب لوگ تھے، لیکن آئیڈیولوجیکلی نظریاتی طور پر اصول یہی تھا، یہ ان کے اپنے ذاتی اختیار نہیں ہے بلکہ عوام نے ان کو دیے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے وہاں یہ بات چلی کہ قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ دیکھ رہا مغرب کا نظام جمہوریت، اس کو سمجھانے کے لیے اس کی خاطر یہ تصور کریٹ کیا گیا، پھر اسے عام کیا گیا کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب اس میں دیکھیے پہلے اس تصور کو لینا، اس میں بنیادی غلطی کیا ہے؟ قوت نہ عوام کے پاس ہوتی ہے، نہ یہ عوام کے مقرر کردہ یا منتخب کردہ حکمران طبقے یعنی ارباب اقتدار کے ہاتھ میں۔ اس نظام کے ذریعے ایک آئینی یا قانونی نظام حکومت قائم ہوتا ہے، جسے گورنمنٹ بائی لا کہتے ہیں جی، قانون کے ذریعے کی ہوئی حکومت، رول آف لا، یہ حکومت اسٹیبلش بائی لا جی۔ اس میں قدم قدم پر آئین آتا ہے، قدم قدم پر ہر حکم بائی لا، قانون کے ذریعے۔ ذرا سا کھڑے ہو کے غور کریں تو بات سمجھ میں آئی جائے کہ قوت در حقیقت قانون میں ہوتی ہے۔ قانون وضع کرنے کا اختیار کس کا ہوتا ہے؟ قوت بہرحال قانون میں، یہ عام مثال ہے۔ یہاں کوئی شخص کسی ایک فعل کا مرتکب ہو، گویا ناجائز یا غلط، تو اس کے لیے اگر سزا نہیں ہے قانون میں تو صاف بچ نکلتا ہے۔ اس صورت میں یہ برسر اقتدار طبقہ جس کے متعلق ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑی قوتوں کا مالک ہے، فوج، پولیس، جیل خانے، سر یہ سب اس کے پاس ہے، لیکن وہ شخص جو کسی فعل کا مرتکب حکومت کی نگاہوں میں وہ فعل ناجائز ہو تو حکومت کے پاس تو اتنی قوت موجود ہے کہ وہ جسے ناجائز سمجھے اس کو روک دے، مگر حکمران تک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ لا نہیں موجود ہے، لا قانون نہیں بنایا انہوں نے۔ گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا یعنی قانون کی روح سے جو حکومت قائم ہو، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی قوتوں کو مالک صاحب اقتدار طبقہ، حکمران طبقہ اس شخص پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ قانون نہیں ہے۔ تو یہاں جو قانونی حکومت ہے وہ بس ہو جاتی، اتنی بڑی قوت ہاتھ میں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی، سزا نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے پہلے اس کے لیے قانون بنایا جائے۔ قانون بنانے کی
بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے جی، اس قانون کو بھی کسی پہلی تاریخ سے نافذ کیا جائے، اگرچہ آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس قسم کا قانون کسی سابقہ تاریخ سے نہیں بنایا جا سکتا، اس کے بعد اگر کسی شخص نے ایسا کچھ کیا تو قانون کی زد میں آئے گا۔ دیکھیں جی، اب یہ قوت تھی نہ تو 51% یا 100% عوام کے پاس جنہوں نے ان کو حکمران منتخب کیا تھا، نئے صاحب اقتدار طبقے کے پاس قوت ہے قانون کے پاس، انہوں نے قانون کی روح سے کسی کو ملزم قرار دیا، عدالت نے سے قانون کی روح سے مجرم قرار دیا اور قانون کی روح سے سزا دی، جیل خانے بھجوا دی۔ اگر سارے ملک کے عوام مل کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے اور بزور قوت جو ہے اس مجرم کو وہاں چھڑانے کے لیے آئیں تو بھی جیل خانے سے نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ اگرچہ کہتے ہیں نا قوت کا سچا چشمہ عوام ہے، تو یہ قوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو قوت کو کیوں برسر اقتدار نہیں دیا جاتا؟ یہ نہیں چھڑا سکتے اس کو جیل سے، اس لیے کہ قانون کے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے راستے میں اب قانون کی قوت حائل ہے، وہی حکومت تھی نا، جب قانون نہیں تھا تو اس ایک فرد پہ جو ہے تو ہاتھ بھی ڈال سکتی، اب وہی حکومت اگر قانون موجود ہے اس کی روح سے یہ فیصلہ ہے کہ پورے ملک کے عوام بھی اگر چاہیں تو اس کے خلاف اس مجرم کو چھڑائیں تو نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ قانون کی حکمرانی ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قوت در حقیقت قانون کی ہوتی ہے، جہاں لا قانونیت ہو جائے، لالسنس، اگر کوئی فرد برسر اقتدار ہے تو اس کے ہاتھ میں قوت ہوگی، اور اگر ایسی لا قانونیت ہے کہ کوئی فرد بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار، تو یہ ہے وہ کیفیت جسے کہیں گے کہ عوام کے ہاتھوں میں قوت آ، پھر انارکی ہو جاتی ہے نا، ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قوت کا تصور ہے اس کو تو ساری دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے جو ہے نا کنڈیم کریں گے جی، کوئی نظام بھی اس کو برداشت ایسے قسم کی قوت کو نہیں کرے گا۔ قوت عوام کے ہاتھ میں آ جائے، اگر ایسا ہو جائے تو عملاً عوام کے ہاتھ میں تو یہ مظاہرے، فسادات، اشتعال انگیزیاں، مار دھاڑ، گھراؤ جلو، پکڑ دھکڑ، ٹھیک ہے، یہ تصور یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب بات کیا ہے کہ اس نظام کے تابع حکومت ڈیموکریسی قانون سازی کے اختیاروں سے دیا گیا، چنانچہ اس طرح قوت کا سرچشمہ قانون ہے، لہذا سمجھنا یہ چاہیے کہ قوت کا سرچشمہ دراصل قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اب قانون سازی کا اختیار قانون سازی کا اختیار کسی خاص گروپ کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی، عوام کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی، قوت قانون کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے رول آف لا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں لالسنس ہو، ہمیں عوام کے ہاتھ میں قوت چلی جائے تو اس کا نتیجہ ڈس آرڈر ہوگا۔ اصل قوت تو قانون کی حکمرانی کو حاصل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی ایک انسان کو یا انسانوں کی جماعت کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ان کو یہ آپ رائٹ دے سکتے ہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنے فیصلے منوائیں؟ اب آئیے غور کریں، یہ ان القوت للہ جمیعہ، یہ اللہ کیسے جو ہے قوت کا سرچشمہ ہے جی۔ قرآن کے اس ٹکڑے کہا تھا کہ جہاں کہا تھا کہ بھائی ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اللہ کا صحیح تصور لائے نہیں، ما قدر اللہ کا قدر 22-24، ٹھیک ہے۔ اب قوت کا سرچشمہ خدا ہے تو یہ الفاظ بول دی، مفہوم جو ہے اس کا کیا ہے جی؟ ہاں، اسے عملاً کسی نے دیکھا ہے؟ نہ انہوں نے کبھی دکھایا، نہ کبھی یہ ماننے والوں نے دیکھا کہ وہ جو خدا ہے اس کی قوت کا مظاہرہ کہاں ہوا ہے۔ وہ کیسے سمجھیں گے کہ قوت کا سرچشمہ جو ہے خدا ہے؟ اسے بھی مذہب پرست طبقے نے ایجاد کیا تھا، اس کی بھی عیسائیت میں، چرچ میں، کلیسا میں، یہ پریسٹ ہوڈ میں ایک ضرورت پیش آئی۔ جب مذہب پرست طبقہ وہاں غالب آیا تو چرچ والوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن مقابلے میں یہ بادشاہت تھی، وہ اقتدار تو یوں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس دور میں بھی ڈیموکریسی کا تصور نہیں تھا، تو چرچ، ارباب کلیسا یا یہ پریسٹ ہوڈ جو ہے یہ اقتدار اپنے ہاتھ میں کس طرح لیتی؟ چنانچہ انہیں کچھ تو ملکیت کے مقابلے میں کہنا پڑا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جی؟ السلطان ذل اللہ علی الارض، ٹھیک ہے نا، کہ بادشاہ اس کو ریس پر خدا کا سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بھی یہ نقاب اٹھایا کہ اصل میں تو قوت خدائی کے ہاتھ میں ہوتی، اور اس نے یہ قوت ایک فرد کو تفسیر کر دی۔ کلیسا نے یعنی مذہبی پیشوائیت نے کہا کہ تمہیں خدا نے یہ اختیارات ہمیں سونپ دی، ہم اس کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم جو کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ ڈیوائن فیصلہ ہوگا،
اس کی اطاعت کرنی پڑے گی جی. ٹھیک ہے جی. قرآن کہتا ہے کہ قوت کا سرچشمہ قانون ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ سارے نظریات سے گھوم پھیر کر آئے نا، انسانوں کی اطاعت کرنی پڑی. یہ تو وہی طالب و مطلوب والی بات آ گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تصور کہ قوت کا سرچشمہ در حقیقت قانون ہوتا ہے. قرآن نے آ کر دیا ہے یار. دیکھ رہے ہیں کیسی ریولوشنری کتاب ہے یہ. تاریخ دیکھے نا، جو غلط تصورات پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کے بالکل برعکس قرآن نے یہ تصورات دے کر انسانی سوچ میں کتنی ریولوشنری جو ہے چینج پیدا کر دی. یعنی یہ تصور کہ قوت کا سرچشمہ قانون ہے، قوت قانون میں ہے، یہ بات دور رس جو ہے یہ قرآن دے رہا ہے. اب آئے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ قانون وضع کون کرے گا. قانون کی وضع کرنے کے اختیارات کس کو آ گئے. یہاں کی قرآن کریم نے ملوکیت، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور پریسٹ کی ساری جو ہے جڑیں کاٹ دی. وہ کہتا ہے کہ بھائی قانون وضع کرنے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے اور قوت قانون میں ہے. یعنی قوت کا سرچشمہ خدا ہے. قانون سازی لفظی اعتبار سے قانون سازی کہا جاتا ہے. شاید خدا کے متعلق کی موضوعی نول کہ یہ اختیار نہ کسی انسان کو ہے، نہ ملوکیت کو، نہ کلیسا کو، نہ عوام کو. یہ اختیار سوائے خدا کی کسی کو بھی نہیں. اب دیکھیے ذرا قانون فطرت کی مثال دے رہا ہے قرآن. طاقت دیکھیں اور اس کے نتائج دیکھیں. ٹھیک ہے جی. کیا زبردست قرآن ہے یار. کیسے کنکریٹ مثالوں کو سامنے لاتا ہے. نظام فطرت اور قوانین فطرت، لاز آف نیچر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا گھٹائیں کیسی چلتی ہیں، جھکڑ کے سیلاب، کتنی بڑی لا منتہا قوت ہے اس دور میں. قانون فطرت کی مضمر قوت ہے. یہ دیکھ لیں ایٹم کی شکل میں سامنے آ رہی. دیکھیں اس قوت کی نمود جو ہے قانون فطرت کے مطابق ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بلکہ تمام ایٹم تو جب سے کائنات بنی ہے قانون خداوندی کے مطابق پھیلے ہوئے تھے کائنات میں. اب جب اس ایٹم کا استعمال ہونا شروع ہو تو دیکھیں اس کی کتنی قوتیں تباہی کے لیے استعمال کریں. تو دیکھیں ایک ایٹم بم جو ہے ہیروشیما کو تباہ کر دیتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی بگ پاورز اپنی جگہ لرز رہی ہیں کیونکہ ایٹم بم ہے کوریا کے پاس. ہاں دیکھیں کیسی چھوٹی سی مملکت ہے اور کیسے ڈرا رہی ہے امریکہ کو. اگر اسی ایٹامک انرجی کو جو ہے رفع عامہ کے لیے استعمال کریں تو دیکھیں گاڑیوں کو آسمان اور چاند پہ لے جاتے ہیں. یہ بیماریوں کے استعمال ہو رہی ہے. کئی کینسر کے مریض اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. یہ قوانین فطرت کے مظاہرے یہ ہے جو اب ہماری سمجھ میں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تھینکس ٹو دیز سائنٹسٹ اینڈ ریسرچرز جی. ٹھیک ہے. یہ ان کی وجہ سے قرآن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. جسے اب قدرت یا طاقت کا سرچشمہ خدا کہتے ہیں. دیکھیں اس سے اپنی اس طاقت کی نمود اس کائنات میں قوانین کے ذریعے کی ہوئی اور کائنات کے اندر اور نظام فطرت کے سلسلے میں دیکھیں قوانین کی طاقت کی جگہ جگہ قرآن بھرا ہوا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت 164. ٹھیک ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دیکھو کائنات میں خدا عبادت کا قانون دیکھی کس طرح تعمیری نتائج دے رہا ہے. حیرت انگیز مشینری پر غور کرو. یونیورس مایور العقول پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی. یہ دن اور رات کی گردش مدام کس نظم و ضبط سے جاری ہے. اتنے بڑے بڑے جہاز منفرد بخش سامانوں سے لدے ہوئے سینے بحر پہ تیرتے ہوئے پھرتے. کون سا قانون ہے جو انہیں اس طرح تھامے ہوئے. اس صاف اور شفاف پانی کو دیکھو تو بادوں سے برستا ہے، زمین مردوں کو حیات تازہ دیتا ہے. اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ صفحہ ارض پر انواع و اقسام کی چلنے پھرنے والی ذی حیات کس طرح پھیلا دیے گئے ہیں. ہوائیں کس طرح خاص خاص موسموں میں اپنی اپنی سمتیں بدلتی ہیں. بادل کس طرح زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں قانون فطرت کی زنجیروں میں جکڑے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. سارے تمام مظاہر فطرت پر غور کرو ایک ہی نتیجے پر پہنچو گے. وہ یہ کہ کائنات میں نظم و ضبط ایک ذی اقتدار ہستی کے کنٹرول میں ہے. لیکن اس نتیجے پر وہی لوگ پہنچیں گے جو عقل و فکر سے کام لیں. دیکھیں
اب یہ بات کہنے کے بعد انسانوں کو طاقت کا سرچشمہ بنانے والوں یا تصور کرنے والے ذرا سوچیں، جتنے قوانین فطرت کیا یہ انسانوں کے بنائے ہوئے؟ کیا یہ ان کے تابع تسخیر چل رہے ہیں؟ ان کے اندر اتنی بڑی قوت کس نے رکھی ہے؟ کیا یہ قوت انسانوں نے دی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر عقل و فکر سے کام لوگے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ان میں انسان کی قوت کا کوئی دخل نہیں، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جن کی تابع اتنی بڑی قوت کے مزائے تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، ہاں ان القوت للہ جمیع، فی الواقع کائنات میں اقتدار و اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہے اور اسے قوانین میں رکھ دیے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قوت کسی انسان کے پاس نہیں، نہ ایک فرد کے پاس، نہ عوام کے پاس، نہ پریسٹ ہوڈ کے پاس، نہ اقتدار والے طبقے کے پاس، قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کہاں یہ بات لایا ہے؟ یہ جو ان الفاظ کو سلوگن کی طرح دہراتے ہیں ان کے سامنے دیکھیں لاز آف نیچر لے آیا ہے۔ یہ تو فطرت کا نام لینے اور سر سید کے پیچھے پڑ گئے تھے، فطری کا، اور اس کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کے سب کچھ کہنے کے بعد جب قرآن نے کہا ان القوت للہ جمیع، تو کائنات پہ اقتدار اختیار صرف اللہ کو حاصل تھے، اس کے سوا کسی سوال یہ اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا اس سے پچھلی آیت میں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون 2/164، تو بات ان کی سمجھ میں آئے گی جو عقل و فکر سے کام لے۔ یہ عقل و فکر سے کام لگے اور ان قوانین نے دیکھیں اس لیے صرف عقل و فکر سے کام لینے والے ہی سمجھے کہ یہ سارا نظام جو ہے قوانین خداوندی پر چل رہا ہے۔ اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیل، یہ 33/62، اور اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں پائے ہوئے۔ یہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو امیوٹیبل ہے، غیر متبدل۔ یہ ساری چیزیں مشہود محسوس مثالوں کے ذریعے سمجھا کر کہا کہ یہاں ان مظاہر فطرت میں تم مانتے ہو کہ قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اسی سے سمجھ لو کہ اس کے عملی طور پر مانی گئی ہیں کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین میں ایک قوت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے وہ پھر انسان کی طرف رخ موڑ دیتا ہے کہ جس خدا نے کائنات کے نظام چلانے کے لیے اس قسم کے اشیاء فطرت کی قوانین بنائے ہیں جن میں بڑی قوت ہے، اسی خدا نے انسانی زندگی کے لیے بھی یار قوانین دی۔ کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی اشیاء فطرت کے یہ قوانین بھی وجود میں آ گئے تھے۔ یہ سب قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے نہیں ہیں۔ یہ سارا نظام کائنات کا اس حسن و خوبی سے اس لیے چل رہا ہے کہ یہ قوانین کی پابندی کر رہا ہے سارا۔ کہا اسی قسم کے قوانین ہیں جو ہم نے انسانی زندگی میں دی ہے، ساری قوت ان قوانین کے اندر ہے۔ اس لیے ان کو بیج بنا کر رکھا ہوا ہے تو ہم نے اس میں قرآن کو، ٹھیک ہے جی، وہ بیج نکالو زمین میں بو یار، تب رزلٹ نکلے گا اس کا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، 6/34، اللہ کے قوانین اٹل ہیں یار، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب ایک بہت ضروری اصطلاحات ہیں قرآن کی، ان کو ذرا میں روشنی ڈالوں گا۔ یہ کلمات اللہ اور سنت اللہ میں فرق کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ جو نظام فطرت ہے جہاں اس کے قوانین ہیں یہ سنت اللہ ہے۔ انسانوں کے متعلق اس نے جو قوانین وحی کے ذریعے دیے ہیں قرآن میں، یہ کلمات اللہ ہے۔ بڑا یہ عجیب لطیف فرق ہے دونوں میں۔ سنت وہ قانون ہے جو مشہود ہو کر سامنے آ جائے، کلمہ وہ ہے جو نظریے کے طور پر دے دیا ہے گیا ہے، جو قرآن نے انسانوں کے لیے دی ہے۔ یہ نظری حیثیت ہے، عملی حیثیت سے ان انسانوں نے خود اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے۔ جب یہ ان قوانین کو معاشرے میں نافذ کر دیں گے تو یہ سنت اللہ ہو جائیں گے۔ انسانی زندگی کے لیے بھی اس نے قوانین دی ہیں۔ اب پوری قوت نہ کسی ایک فرد میں جو ملوکیت ہے، نہ انسانوں کی پوری جماعت کی، جس سے ڈیموکریسی کہتے ہیں 51%، تو ایک طرف رہے جسے آپ 100% جو مغرب کی جمہوریت، اس میں بھی یہ پوری قوت نہیں، نہ ہی وہ پورا کلیسا یا چرچ یا مذہبی پیشوائیت جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی نیابت حاصل ہے، نمائندگی حاصل ہے، اور خدا نے جو ہے ہمیں یہ اختیارات تفویض کیے ہیں، سب غلط ہے۔ یاد رکھیے قوانین فطرت ہوں یا انسانی زندگی کے قوانین، ان سب کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو تفویض نہیں کی، اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے۔
ایک ضابطۂ قوانین ہے. جب بھی کوئی مملکت وجود میں آتی ہے تو اس مملکت کے آئین کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، اور جسے آپ قوت نافذہ کہتے ہیں، اتھارٹی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان قوانین کو نافذ کرتی ہے. یہ اسلامی حکومت یا قرآنی نظام، قرآن و کریسی کہیں اس کو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطۂ قوانین کو عملاً جو ہے معاشرے کے اندر نافذ کرے. اور اس نافذ کرنے والے کے پاس اپنی کوئی ذاتی قوت نہیں ہوتی. یہ ہے نقطہ. جس طرح انجن کو چلانے کے لیے قوت جو ہے تو اسٹیم میں یا پیٹرول میں یا ڈیزل میں یا بجلی میں ہوتی ہے، ڈرائیور میں تو نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیے قرآن کی روح سے نظام کیا ہے کہ آپ کے ہاں سیاست اور حکمرانی کی پوری قوت جو ہے قوانین خداوندی میں اس نے وحی کے ذریعے آپ کو دی. وہ اس کے ضابطے ہدایت یا کتاب اللہ یا کلام اللہ یا قرآن مجید کے اندر ہیں. قوت ان قوانین کے اندر. یہ قوانین نافذ نہیں ہیں تو پھر جس کا جی چاہے آپ نے ہاتھ میں قوت لے لے، وہ غیر اللہ کہلائے گا، طاغوت کہلائے گا. اگر حقیقت میں ایمان یہ ان القوت للہ جمیع، فی الواقعی کائنات میں اقتدار اور اختیار صرف اللہ کو ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں. ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قوانین خداوندی کو نافذ کریں. جی، انسان کو اختیار و ارادہ دیا ہوا ہے، وہ اللہ مداخلت نہیں کرتا انسان کے اس میں اختیار و ارادے میں. یہ معلوم شیطان وہ کہتے ہیں تمہاری دنیا، اس میں تمہاری مشیت چلے گی. اور یہ حزب اللہ جو ہے یہ نافذ کریں گے. اللہ کی جو رفقا ہیں، جو اصحاب ہیں، وہ کریں گے. یہ ساری قوت ان قوانین کو حاصل ہو جائے گی. قرآن کے الفاظ میں قوت خدا کو حاصل ہوگا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدری، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق جو ہے صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا جیسے لگانا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی عزیز، وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ہر ایک پر غالب ہے. اللہ کو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ویسا جیسے تم لوگوں نے تصور دیا ہوا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو خدا کا تصور صحیح نہیں ہے. خدا کا یہ تصور صحیح کر کے لائی.